بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے آج کا ہمارا عنوان ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم کیوں ضروری ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اور اسلامک اسکالر ہیں، اس کے علاوہ پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اچھا، ایک ہم بات کرتے آ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے بھی، رمضان کے حوالے سے بھی، قرآن پاک کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ مطلب کیجول تعلیم کے حوالے سے تو اکثر بات کی جاتی ہے، جو ہماری روایتی تعلیم ہے اس کے، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی جیسے دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تعلیم کے لیے فرض کیوں ہے کہ یہ لازمی ہے، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پہلی وحی سے ہی ابتدا کر لیں، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ہی بات آ رہی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے پروردگار کے نام سے۔ اب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ پڑھنا ہے، سیکھ نالج ہے، بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، صرف اس کا حکم نہیں ہے، وتھ کنڈیشن ہے نا، بسم ربک، رب کی پہچان، رب کی رضا، رب کے ساتھ تعلق لینے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن، کیونکہ ایک ہی کلام ہے اللہ کا ہمارے پاس، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی ضابطہ حیات ہے، اگر ہم اس کو ہی نہیں پڑھتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی رضا تک پہنچیں گے کیسے؟ کیونکہ تعلیم نہیں لینے کو اس نے کہا، اسے صرف یہ نہیں کہا یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ اور حافظ اور عالم، وہ کہہ رہے تعلیم لو، اور تعلیم آپ سمجھتے ہیں شعور کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک انسان ریسیٹیشن تو کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں وہ کر کے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کی الفاظ ہیں سورہ بقرہ پارٹ نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے ہیں نا، جو مجھ سے محبت کرتے، جو سچے مومن ہیں، فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے 5 حقوق ہیں، تو وہ لوگ قرآن کے حق ادا کرتے ہیں، وہ 5 حقوق۔ پہلا حق ہے قرآن کا، اس کے اوپر بلیو کیا جائے اور بلائنڈ ہو کے کیا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو لکھا ہے سچ ہو۔ اس لیے ابتدا میں اللہ نے پہلے ہی اس عقیدہ کو کلیئر کروایا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں آپ نے شک کرنا ہی نہیں ہے، جو پڑھیں گے ایز اٹ از ہوگا۔ آپ کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس غلط ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو اس قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سچ ہوگا۔ بے شک۔ اور وہی ہوا کہ ایکسپیریمنٹس ہوئے بہت کچھ، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نہیں سائنس نے یہ ایجاد کی، ایسا ہوا تو پھر قرآن میں بھی تھا، اور جیسے ہم اسی بجلی کو ہی دیکھ لیں، پھر قرآن نے سمجھا دیا کہ جب آپ پانی کو ملائیں گے تو ایک کڑک پیدا ہوگی، اس کا نام بجلی ہوگا، رعد ہوگا، جب بنائے گی تو بن گئی۔ ویپوریشن سسٹم کو اللہ رب العالمین نے بنا کر کہا جی پوری دنیا کو پانی اس طرح دیا، وہ اس سسٹم تو ہم نے بعد میں پڑھے، قرآن میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن ہمیں پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ اور آج بھی قرآن کی تعلیم کو بلا وجہ، یعنی اس فلسفے کو کہیں گے، اس ذہنیت کو کہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال ہوا ہے، 150 سال، 150 یا 200 سال ہوا ہے کہ دینی تعلیم جو قرآن ہے، اور عصری تعلیم جو قرآن نہیں ہوگا، اور عصری تعلیم میں اچھی تعلیم کا معنی ہی ہمارے پاس یہ، لائک ہم بڑے سسٹمز کی بات کر لیتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہوتا، بہرحال پھر بھی بیکن ہاؤس ہے، بلوم فیلڈ ہے، برٹن ہے ملتان میں، ایسے بڑی بڑی ہے وہاں، یا کسی بھی ہماری سوچوں میں اچھے سکولز، اچھے کالجز کا مطلب یہ جہاں قرآن حدیث نہیں ہوگا، اور جہاں قرآن حدیث لازمی ہو، ہم اس کو خود ہی کہتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کو اسکول بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، حالانکہ انگلش اور مدرسہ ایک ہی ورڈ ہے، مدرسہ اردو میں، انگلش میں اس کو اسکول کہا جاتا ہے، ہم اس کو وہ ٹائٹل بھی دینا پسند نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے جو عقیدہ ہمیں دیا گیا وہ کہا پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جب آپ پڑھنے کے لیے نکلے تو قرآن سمجھنا ہوگا۔ اب قرآن کے حقوق میں پہلا حق اس کی ریسیٹیشن نہیں تھا، صرف اس پر ایمان تھا کہ جو اس میں ہے مجھے اس کو سمجھ، اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی ریسیٹیشن۔ اب ہمارے ہاں آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں مخرج کہتے ہیں پروننسیشن، آپ کے عربی زبان کے فونکس کیا ہے، کہاں سے آپ نے لفظ کو نکالا، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، کہتے بس ہمیں تو باجی نے پڑھا دیا تھا، ہم نے بچی کو ادھر پڑھا دیا اس لیے اس کے مخرج اچھے نہیں، یہ تھا ہی نہیں۔ اب کوئی انگلش بولے اور وہ ایکسنٹ جو ہے اس کا وہ سرائکیوں والا ہو، پنجابیوں والا، اردو والا، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ عربی پڑھ رہے ہیں، اور عربی بھی کوئی عام کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اب اس کو پڑھنے میں ہمارے یہاں ریسیٹیشن پہ فوکس نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے پر دھیان نہیں دیا لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ قرآن کے 5 حقوق ادا کرنے۔ تیسرا ہے اس کو سمجھنا،
قرآن کہہ رہا ہے آج کے اس دور میں، جب ہم کہتے ہیں تعلیم بہت بڑھ چکی ہے، آگے ہمارا خواندگی کا جو شرح ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے، پاکستان جو ہے وہ اس چیز میں آگے چلا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اصل تعلیم سے تو بہت ہی پیچھے چلا گیا۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بات بتائیے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عالم ہیں یا یہ مفتی ہیں، یا ان سے پوچھا جائے، کیا ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا ضروری نہیں؟ جی ضرور، یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے جو سمجھا ہے، تھوڑا سمجھا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ اب آپ کریں تو پھر اس کو سکھانے کی طرف جائیں تو وہ 5واں رکن ہوگا، اور یہ 5 حقوق جو بندہ قرآن کے ادا کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ ادروائز وہ ساری زندگی تعلیم لیتا رہتا ہے اور خدا نہ خواستہ جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم لی جائے۔ پھر آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ہم حضرت علی کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، یہ سائنٹسٹ تھے۔ حضرت علی کا میتھس آج کے میتھس والوں سے بہت ہی آگے تھا۔ ابوبکر صدیق کا جو علم منطق تھا وہ کوئی میچ لیس تھا، یعنی وہ دور سے ایک ہی چیز کی میجرمنٹس کر کے اور منطقی طور پہ ہر چیز کا دکھا دیتے تھے، اور علم رکھتے تھے وہ لوگ۔ جغرافیہ ان کا بہت اچھا تھا۔ تو ہم نے سبجیکٹ سے نام رکھے تو اپنے آپ کو غلط سائڈ پہ لے گئے، بالکل ایسے ہی، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہم بات کر رہے تھے جی قرآن پاک کی تعلیم کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا افادیت ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔